جب لڑکی کی شادی کی باری آتی ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ اعلیٰ گھر ہونا چاہیے، بڑی ڈگری ہونا چاہیے، بہت ساری زمین ہونا چاہیے، بڑا کاروبار ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں تلاش کرتے ہیں تو پھر لڑکے والے کہتے ہیں کہ بائک ہونا چاہیے، فور ویلر ہونا چاہیے، فلاں مشین ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، لڑکی کے کھلانے کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، رازق آپ نہیں ہیں، رازق اللہ ہے۔ آپ اگر دیندار لڑکا دیکھیے، قطعاً لڑکی کی عمر کو بڑا مت ہونے دیجئے، دیندار لڑکا مل جائے فوراً رشتہ کر دیجئے۔ مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ آپ ٹال نہیں سکتے ہیں۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے لڑکا غریب ہوتا ہے، لیکن جب لڑکی پہنچتی ہے لڑکا اپنے کماتا ہے، کھاتا ہے اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اور آپ نے بہت مالدار لڑکا تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد بڑے دھوم دھام طریقے سے شادی کر لی، 1 مہینہ سال نہیں گزرتا ہے لڑکی گھر پہ آ جاتی ہے، بڑے مسائل، بڑے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے چہیتی بیٹی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے کس سے نکاح کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رشتہ لے کر کے خود اللہ کے نبی کے پاس گئے ہیں، اور جب گئے ہیں تو صرف لنگی ہے، یہ پورا جسم خالی ہے، اوپر کوئی چادر نہیں ہے، صرف لنگی پہنے ہوئے ہیں، ایک ہی چادر تھی، لنگی باندھ کر کے اللہ کے نبی کے پاس سر جھکائے ہوئے گئے۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے نکاح میں فاطمہ کو لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ علی تیرے جسم پر تو لباس بھی نہیں ہے، علی تیرا مکان بھی نہیں ہے، علی تو میری بیٹی کو کیا کھلائے گا، میری بیٹی کو کہاں رکھے گا؟ اللہ کے نبی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ علی تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرا جسم بھی ننگا ہے، میری بیٹی کو کیا پہنائے گا؟ اللہ کے نبی نے صرف ایک سوال کیا، علی تیرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ یہ نہیں پوچھا تیرے پاس مکان ہے، علی کے پاس مکان نہیں تھا۔ حضرت علی کے پاس میں شادی کے وقت میں کوئی کاروبار نہیں تھا، حضرت علی کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا، حالانکہ حالات بعد میں یہی آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا ہے، بعد میں حالات کیسے آئے؟ کئی دن حضرت فاطمہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے فاقے کے اندر رہی ہے، اتنا فاقہ ہوا حضرت فاطمہ سے اٹھا نہیں جاتا تھا، حضرت حسن حسین سے چلا نہیں جاتا تھا۔ کبھی آ کر کے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے نہیں کہا کہ علی کیا کر رہے ہو میری بیٹی کے ساتھ میں، فاقے ہو رہے ہیں اس کو، اس سے چلا نہیں جا رہا ہے، تم میری بیٹی کے ساتھ میں یہ کیا سلوک کر رہے ہو؟ میرے دوستو، یہ امت کے لیے ایک پیغام تھا اللہ کے نبی کا کہ علی اگرچہ اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، صرف ایک چادر پہن کر کے، لنگی پہن کر کے رشتہ مانگنے گیا ہے، اللہ کے نبی نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی لفظ جگر حضرت علی کے حوالے کر دی۔ کیوں؟ علی دین والا تھا، علی دیندار تھا۔ میرے دوستو، یہ امت کے لیے پیغام ہے، اگر آپ کو دیندار لڑکا مل جائے، دین والا مل جائے، قطعاً مت دیکھیے اس کے پاس کیا ہے، اس کی شادی کر دیجیے۔ جب بڑی عمر ہو رہی ہے لڑکی کی، 20 سے کراس ہوئی، 22 ہوئی، 23 ہوئی، 24 ہوئی، 25 ہوئی، اور آپ بہت اچھا گھرانہ تلاش کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا گھرانہ تلاش کرتے کرتے لڑکی روانہ ہو جاتی ہے۔ آپ اچھا گھرانہ تلاش کر لیجئے، لڑکی کسی اور کو تلاش کر رہی ہے، وہ روانہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اچھا گھرانہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، لڑکی 20 سال کی عمر کو پہنچے اس سے پہلے شادی کر دو یا فوراً اس کے بعد میں شادی کرو، بہت زیادہ تاخیر کی ضرورت نہیں۔ اور 5ویں وجہ میں بہت مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 5ویں وجہ ایک بہت ہی دکھ بھری وجہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طریقے سے یہ ہوتا ہے، اگر کوئی عورت ابھی اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کے شوہر کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی طریقے سے انتقال ہو گیا، چند دن تو گھر والے بھی، پڑوس والے بھی، گاؤں والے بھی، سارے کے سارے لوگ اس کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، کوئی کھانا بھیجے گا، کوئی پیسہ بھیجے گا، کوئی مدد کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، لیکن چند دنوں کے بعد میں سب اس کو بھول جاتے ہیں کہ وہ بیوہ گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، معصوم بچیاں ہیں، اس
کے گھر پہ چولہا جلا ہے یا نہیں جلا ہے، اس کو کوئی اپنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کوئی مدد